بہرحال آپ کو بیماری ہے اور 7 مہینے کا بچہ بھی گر گیا ہے، یہ بعض اوقات ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کالا جادو ہو، لیکن اگر آپ کو شبہ ہے تو آپ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے سنا کریں۔ میں جدے میں ہوں، مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، کیا میں ایک جانور عقیقے کا جدے میں اور دوسرا پاکستان میں بھی کر سکتا ہوں؟ بہتر یہی ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ ہوں، لیکن اگر ایسا بھی کریں گے تب بھی جائز ہے۔ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں ہے، اللہ پاک قادر ہیں، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں، استغفار زیادہ پڑھا کریں، اللہ رزق عطا فرمائیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، پر گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھے۔ میرے دوست نے آپ کو سلام کا معاشی حالات خراب ہے تو استغفار زیادہ پڑھے۔ میرا بیٹا ہے، بول نہیں سکتا، اللہ اس کو شفا دے، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آیت مبارک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ پڑھ کے پانی پر روزانہ اس کو پلایا کریں۔ اولاد کے نیک ہونے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا کریں۔ کسی نامحرم کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے دعا میں مانگنا جائز ہے، دعا میں یہ مانگیں کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہے وہ رشتہ نصیب فرما۔ قالین یا کارپیٹ پہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو پانی سے دھو ڈالیں۔ میں 2 بچوں کی ماں ہوں، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر بچے دے دیے، اس وقت تو کہا کہ میں بچے ملاؤں گا، لیکن 3 سال ہو گئے ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں کہ خدا اس کو حیا دے کہ اولاد کو اپنی ماں کے پاس آنے دیں۔ کہتے جی کہ حنفی مسلک میں جس طرح 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، اس کی حدیث موجود ہے؟ ہاں بالکل حدیث موجود ہے، وقتہ امام محمد میں بھی حدیث ہے، اور حضور نے اس کو نماز مغرب سے بھی تشبیہ دی ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ وہ تو حضرت عائشہ کو عذر تھا، ہر سال تو ان کو عذر نہیں ہوتا تھا، وہ جب تشریف لاتی تھی عمرہ کرتی تھی کہ حضور کا حکم ہے۔ باقی یہ کہنا کہ کسی مرد نے نہیں کیا یہ بھی غلط ہے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا ہے اور عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے۔ جو نابالغ ہیں ان کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، آپ طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک۔ بہرحال اگر حجام داڑھی وغیرہ اس طرح پھیرتا ہے تو اس کی کمائی پھر حرام ہے، اگر سنت کے مطابق حجامت کرے تو وہ جائز ہے۔ دوران نماز کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ نظریں سجدے کی جگہ پہ رکھیں، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، تو عاجزی میں بندہ سامنے نہیں دیکھتا بلکہ گردن جھکا کے دیکھتا۔ قرآن کی قسم کھانا جائز تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بہتر یہی ہے جب بھی قسم ہو تو اللہ کے نام کی ہو۔ بیوی پر شوہر کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، آخر وہ بھی تو اس کے ماں باپ ہیں نا، ان کی خدمت کرے گی تو خاوند کو خوشی ہوگی۔ گورنمنٹ کے سوئمنگ سینٹر جو ہیں ان میں پیسے، مجھے پتہ نہیں ان کی کیا پالیسی ہے۔ طائف جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے۔ بینک کے علاوہ دکانوں سے قسطوں پہ چیزیں لینا جائز ہے؟ جائز ہے۔ دوران احرام ٹشو سے ناک صاف کیا، خون ظاہر ہوا لیکن بہا نہیں، صرف ٹشو پر خون کا داغ ہے، بالکل کوئی دم نہیں ہے، بالکل آپ کا طواف صحیح ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے جسم سے خون نکلے تو کوئی دم نہیں آتا۔ بیٹیوں کے مال میں حصہ نہیں ہوتا، شوہر کے مال میں حصہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کو سونا دینا چاہتی ہیں، دونوں کو برابر دیں۔ غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا وہ بھی جائز ہے۔ یہ دعا ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں پہلے موت آئے، یہ کر سکتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات،
یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا۔ کبھی کبھی نماز میں پیشاب کا قطرہ گرے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہر نماز سے پہلے وضو کریں اور اپنے نیچے کپڑا رکھیں۔ اگر ایک آدمی کھڑا ہے وہ خود بھی تکبیر کہہ کے نہ تو ٹھیک ہے، تکبیر کہنا جائز ہے۔ اگر اور عدالت میں خلو لینے کے لیے لڑکی جائے تو خلو لے سکتی ہے، چاہے شوہر طلاق دینا نہ چاہے تو عدالت اس کو مجبور کرے گی۔ گانے کی طرز پر حضور پاک کی مدح نہیں پڑھنی چاہیے۔ میری بیٹی کا نام حریم فاطمہ ہے، ٹھیک نام ہے۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے والدین سے زبردستی اپنا حصہ لے سکتی ہے، والدین کی موت کے بعد اس کو خود بخود بھی لے گا، زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہر اذان کا جواب دیتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جب امام کے سامنے اذان ہو تو وہاں منع ہے، جو کہ حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ ولا کلام، اس وقت نہ کوئی نماز پڑھو اور نہ کوئی بات کرو۔ ملازمین کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہے، پھر ان پر زکوٰۃ بھی دیں گے۔ بیٹی کا نام میں نے علیزہ رکھا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں، باقی اللہ کو پتہ۔ حمل کے دوران اگر طلاق دے، طلاق دینے والے پر گناہ ہے، حمل میں نہیں دینی چاہیے لیکن طلاق ہو جائے گی۔ لمبی زندگی کے لیے عمر مقرر ہے، وہ لمبی نہیں ہو سکتی۔ عمرے میں الوداعی طواف ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر حج میں بھی الوداعی طواف کر لے اور بعد میں موقع ملے بالکل طواف کرتا رہے۔ میرے بھانجے نے خودکشی کی ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ خودکشی گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا آدمی۔ جو ولیمہ شادی سے میاں بیوی کے ملنے سے پہلے کرتے ہیں وہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ رخصتی ہو جائے، بیوی اپنے خاوند کے گھر جائے، میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو جائے، بعد میں ولیمہ کریں۔ میں نوکری کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کا قرض ادا کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ جو بچہ پیدا ہونے کے 20 دن کے اندر فوت ہو جائے، عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے، پہلے آپ کر لیتے۔ سجدہ 7 اعضاء پہ کیا جاتا ہے، اگر ایک عضو بھی مثلا پاؤں اٹھا لیا نماز نہیں ہوگی۔ اب آپ کے بھائی کے پاس جو والد صاحب کی دکان ہے جس کی قیمت 10 سال پہلے 20 لاکھ تھی لیکن اب 80 لاکھ ہے، اب 80 لاکھ سے حساب دے گا، یا تو وہ پہلے دے دیتا نا۔ ایک تولہ سونا ہے اور 1000 روپیہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ میرے بھانجے کی نظر کمزور ہو رہی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ویسے قرآن کی جو آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ بہرحال اگر زبان میں گرا ہے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر دوران طواف پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، خون نکل آیا تو چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں۔ بہرحال اگر کسی بدعتی کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی، اللہ معاف کرے، آئندہ کوشش کریں کہ نہ پڑھیں۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کو جہاد، ان کو جہاد کا حکم ہے جو کافروں سے لڑ رہے ہیں، جیسے کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے۔ میرا کاروبار کم ہوتا جا رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ بھائی کو غصہ زیادہ آتا ہے تو لا حول پڑھ کے دم کیا کریں۔ ادھار لے کے ماں باپ کو عمرہ کراؤں کوئی ضروری تو نہیں ہے، اگر تم اندازہ ہے کہ میں ادا کر دوں گا تو پھر بلائیں۔ شادی 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں، شوہر ٹیسٹ نہیں کرواتا تو اللہ ہدایت دے، اس کا مطلب ہے کہ اسی کے اندر کوئی نقص ہے، اس کو پتہ ہے۔ شوہر کے دل کو نرم کرنے کے لیے یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں۔ ٹوپی آمدن جو پھینک دے اس کو، اس کے پہ نماز مکروہ ہے، نہ ہو الگ بات ہے۔ عمان میں فرقہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں کہ انسان گناہوں کی سزا پوری کر کے جنت میں کبھی نہیں جائے۔ کیوں نہیں جائے گا؟ اللہ سب کو جنت نصیب کریں گے۔ کہتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہوتی تو مسجد کی صفائی کیا کریں، اب 10 سال ہو گئے ہیں وہ صفائی کر رہا ہے، تو اللہ کی مرضی، جب لوگوں کو پتہ لگے گا جھاڑو دیتا ہے کون لڑکی دے گا؟